کہانی غرور کا انجام اور سچائی کی جیت۔ گاؤں سبز نگر اپنی خوبصورتی، ہرے بھرے کھیتوں اور بہتے دریا کے کنارے بسا ہوا ایک دلکش مقام تھا، جہاں کے لوگ بظاہر خوشحال نظر آتے مگر اندرونی طور پر امیری اور غریبی کا فرق، لالچ اور خود غرضی نے کئی دلوں میں دراریں ڈال رکھی تھی۔ اس گاؤں میں ایک غریب مگر نہایت ایماندار لکڑہارا منصور رہتا تھا، جو صبح سورج نکلنے سے پہلے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار میں بیچ کر اپنے گھر کے لیے روٹی لے آتا۔ اس کی بیوی زہرا اور 2 بچے بھوک پیاس میں اکثر اس کی منتظر رہتے، لیکن منصور کبھی بھی حرام کی کمائی گھر نہیں لاتا تھا۔ وہ کہا کرتا کہ بھوک سہا لوں گا مگر جھوٹ یا دھوکہ کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے برعکس گاؤں کا رئیس احمد شاہ اپنی دولت، جاگیروں اور حویلی پر ناز کرتا تھا۔ وہ اکثر غریبوں کو حقیر جانتا اور ان کی عزت نفس کو روند کر خوش ہوتا۔ اس کا بیٹا فرحان بھی غرور میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اندر سے وہ چاہتا تھا کہ کاش اس کے باپ کے پاس اتنی دولت کے ساتھ دوسروں کے لیے نرم دلی بھی ہوتی۔ گاؤں کے بزرگ بابا سلیم سب کی رہنمائی کرتے اور کہا کرتے، دولت آنی جانی چیز ہے، اصل دولت نیک نامی ہے۔ ایک سال جب بارشیں کم ہوئی تو کھیت سوکھ گئے اور گاؤں کے لوگ اناج کو ترس گئے۔ احمد شاہ نے اپنے گودام بھر لیے اور اناج کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دی، تاکہ صرف وہی لوگ خرید سکیں جو اپنی زمینیں اس کے نام کریں۔ منصور نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر بھی یہی کہا کہ بیٹا، ہم بھوک سے مر جائیں گے لیکن ظلم کے آگے جھکیں گے نہیں۔ ایک دن جب کچھ مزدور گاؤں کے قریب پرانے قلعے کی مرمت کر رہے تھے تو انہیں زمین کے نیچے ایک بڑا سا پتھریلا دروازہ ملا۔ جب وہ کھولا گیا تو اندر ایک وسیع کمرہ نکلا، جس میں سونے کے سکے، ہیرے جواہرات اور نایاب اشیاء کے ساتھ ایک پرانا فرمان بھی تھا، جس پر لکھا تھا کہ یہ خزانہ گاؤں کے عام لوگوں کے لیے وقف ہے، تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے اور کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ ہو۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ احمد شاہ لپک کر آیا اور بولا کہ یہ خزانہ میرے باپ دادا کی زمین میں چھپا تھا، اس لیے یہ میرا ہے۔ منصور نے بلند آواز میں کہا، یہ خزانہ کسی ایک کی نہیں، گاؤں کی امانت ہے۔ جھگڑا بڑھ گیا اور لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے، کچھ احمد شاہ کے ساتھ دولت کے خوف سے اور کچھ منصور کے ساتھ سچائی کی محبت سے۔ گاؤں کے چوراہے پر پنچایت بلائی گئی۔ سب لوگ برگد کے نیچے جمع ہوئے۔ بابا سلیم نے فرمان سب کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ جو امانت کو اپنی ملکیت سمجھے وہ سب سے بڑا خائن ہے۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ خزانہ غریبوں، یتیموں اور گاؤں کی فلاح کے کاموں میں استعمال ہوگا۔ احمد شاہ غصے سے بولا کہ یہ ظلم ہے، یہ سب میرا حق تھا۔ لیکن اس وقت اس کا اپنا بیٹا فرحان آگے بڑھا اور کہا، ابا جان، یہ وقت حقیر دولت کے پیچھے بھاگنے کا نہیں بلکہ عزت بچانے کا ہے۔ لوگ دولت بھول جائیں گے مگر بدنامی ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں احمد شاہ کی طرف گئیں، مگر اس کا غرور نہ ٹوٹا اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن خزانے سے اسکول بنایا گیا، کنویں کھدوائے گئے، یتیم بچوں کو کھانے پینے کا سامان دیا گیا، عورتوں کو سلائی کڑھائی سکھانے کے لیے مرکز بنایا گیا۔ منصور کا بیٹا اسکول کا پہلا طالب علم بنا اور آگے چل کر استاد بنا، جس نے سینکڑوں بچوں کی تقدیر بدلی۔ زہرا کی بیماری کا علاج ہوا، گاؤں کی عورتوں کے چولہے دوبارہ جلنے لگے اور سب کی زندگیاں بدل گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور احمد شاہ اپنی دولت کے باوجود تنہا ہوتا گیا۔
لوگ اس کی مجلس سے اٹھ کر منصور کی باتیں سننے بیٹھنے لگے۔ جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے میں بہت کم لوگ شریک ہوئے۔ برعکس اس کے منصور کی موت پر پورا گاؤں غمگین ہوا، اور لوگ کہا کرتے تھے یہ وہ شخص تھا جس نے سچائی پر قائم رہ کر گاؤں کو بچا لیا۔ آنے والی نسلوں نے یہ سبق یاد رکھا کہ غرور انسان کو ذلیل کر دیتا ہے اور سچائی انسان کو امر، اور یوں سبز نگر کی پہچان بدل گئی۔ اب لوگ اسے امانت نگر کہتے، اور ہر بچے کو یہی کہانی سنائی جاتی کہ ایک غریب لکڑہارا منصور نے اپنے صبر اور سچائی سے وہ کر دکھایا جو دولت مند رئیس بھی نہ کر سکا۔